آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور نکالیے میرے ساتھ۔ یونا نبی کی کتاب ہے، اس کا دوسرا باب۔ یونا نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یہاں پر یونا دعا کرتا ہے، تو اسی کے حوالے سے ہم خدا کے کلام کی جو گفتگو ہے وہ کریں۔ لکھا ہے تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی۔ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نباتات میرے سر پر لپٹ گئی، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا اور میں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرنا ایک مشکل کام ہے۔ عام حالات میں بھی دعا کرنا ایزی نہیں، لیکن جو دعا کرتے ہیں دعا ضرور رنگ لاتی ہے، آمین۔ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا کا جواب نہ ملے۔ دعا کا جواب لازمی ملتا ہے، لیکن رکاوٹ ہماری طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ دعا بڑی فیمس دعا ہے، یونا نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ یونا نبی نے دعا کی ہے۔ کہاں پر کی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور وہاں پر دعا کی ہے جہاں پر لوگوں کو پہنچ کے دعا بھول جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بولیے۔ پولس اور سلاس نے کہاں دعا کی تھی؟ قید خانہ میں۔ یونا نے کہاں دعا کی ہے؟ اور یہ دونوں جگہ پر ہی دعا کرنا کیا تھا؟ مشکل تھا، لیکن خدا کے لوگوں نے، خدا کے بندوں نے دونوں جگہ پر ہی کیا کی ہے؟ اور دونوں جگہ پر دعا کا کیا ملا ہے؟ دعا کا جواب ملا ہے۔ اور کبھی آپ یونا کی دعا پر غور کریں۔ میں پڑھ رہا تھا تو یونا نے جب مچھلی کے پیٹ میں دعا کی ہے اور وہ کہتا ہے اور اس نے میری سنی۔ کتنے دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا؟ بولیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 3 دن تو رہا، یہ تو بات پکی ہے۔ تو دعا بندہ کب کر سکتا ہے؟ انسانی نیچر، آخری دن میں، پہلے دن میں، درمیان میں، کب کر سکتا ہے؟ انسانی نیچر کیا کہتی ہے؟ بولیے، شاباش، آواز آئے۔
ہاں جی، انسانی خصلت یہ ہے کہ وہ آخر میں نہیں جائے گا، کہ آخری دن وہ دعا نہیں کرے گا، بلکہ وہ مصیبت میں پھنسا ہے اور وہ کیا شروع کر دے گا؟ دعا۔ اور مصیبت بھی ایسی ہے اس کی جہاں سے نکلنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ مچھلی کے سٹمک میں یہ ہے، مچھلی کے اندر یہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہاں پر ہے جہاں پر کوئی چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی۔ اگر واپس آ بھی جائے تو زندہ واپس نہیں آتی۔ مچھلی کے پیٹ میں یونا گیا ہے اور اس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کرنا شروع کیا ہے، اور یقین جانیے مچھلی کا یونا کو خشکی پر اگلنا، یہ تو ایک معجزہ پڑھتے ہیں اور سن چکے ہیں، لیکن یونا کا مچھلی کے اندر 3 دن زندہ رہنا یہ اس سے پہلے کا معجزہ ہے۔ اگلنے کا معجزہ بعد کا ہے کہ مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا، یہ بعد کا معجزہ ہے۔ پہلے کا معجزہ یہ ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں کیا رہا؟ زندہ رہا، اور پھر اتنی بڑی مچھلی جو یونا کو نگل گئی وہ کوئی چھوٹے سائز کی نہیں تھی، بہت بڑے سائز کی یہ مچھلی تھی، لیکن یونا کی دعا ہی ہے جو اس کو وہاں پر زندہ رکھے ہوئے ہے جہاں رہ کر زندہ رہنا۔ بولیے، مشکل نہیں، یہاں پر لفظ ناممکن چاہیے۔ مشکل کسی اور جگہ آتا ہے، مشکل وہاں آتا ہے جہاں زندہ رہنے کے کیا ہو؟ چانس ہو، لیکن یہاں پر زندہ رہنے کے چانس ہے ہی نہیں۔ جو یہاں پہنچ گیا وہ مر گیا، جو سٹمک میں چلا گیا وہ ہضم، لیکن یونا یہاں پر زندہ ہے، ہضم نہیں ہوا۔ ایک تو وہ دعا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے، اور دعا دیکھیے اس کے پاس دعا ہے اور ایمان بھی ہے۔ کیا چیزیں ہیں بولیے؟ وہ کہتے ہیں دعا کی اور اس نے میری، جب یہ کہتا ہے اس نے میری سنی، یہ ایمان کا پروف ہے۔ اس کے پاس دعا بھی ہے اور کیا ہے؟ بولیے، آپ کی آواز آئے، ایمان بھی ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہمارے کام ہو جائے؟ کیا ضروری ہے؟ دعا اور کہ ساڑھے کو ایک چیز ہے، یا دعا ہے تے کی نہیں گا؟ بولیے، ایمان۔ اور اگر ایمان ہے تو کیا نہیں ہے؟ دعا۔ اور یہاں پر اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ دونوں۔ کیا کیا ہے؟ دعا ہے اور میں نے دعا کی اور اس نے سنی۔ اگلی آیت میں لکھا ہے میں نے پتال سے دہائی دی، پنجابی جانتے نے روڑا پایا، خداوند کو پکارا، خداوند سے فریاد کی۔ کہاں سے؟ یہاں پتال کا لفظ اس نے یوز کیا، تو ایسی جگہ پر ہے جہاں سے لوگ واپس، یہاں وہ اصطلاحی معنوں میں پتال کا لفظ یوز کر رہا ہے، کیونکہ پتال میں مرنے کے بعد لوگ جاتے تھے۔ کب جاتے تھے؟ مرنے کے بعد۔ تو وہ یہی تسلیم کر چکا ہے کہ میں تو ایکچولی کہاں پر پہنچ گیا تھا؟ مرنے کی جگہ پر، وہاں پہنچ گیا، وہاں سے میں نے دہائی دی، موت کی جگہ سے میں نے خدا کو پکارا، جہاں سے جا کے کوئی واپس نہیں آتا، جہاں ہلاکت کا قبضہ ہے، جہاں موت کی رسیاں چکر لیتی ہے، میں نے وہاں سے خداوند کو پکارا، دہائی دی، خداوند نے میری سنی۔ اور زبور نویس بڑی خوبصورت
بات یہاں پر بڑی اٹیچ ہوتی ہے، میرا گزر خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو۔ کس وادی میں سے؟ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موت کی وادی میں بھی وہ کہتا ہے تو میرے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ یونا کو سمندر میں پھینکا تو گیا، مچھلی مقرر کس نے کی؟ وہاں مچھلی کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے ہی وہ مر سکتا تھا، لیکن مچھلی کو مقرر کس نے کیا؟ خدا نے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ہلاکت میں چلا گیا، پتال میں چلا گیا، وہاں سے میں نے خدا ان کو پکارا، وہاں سے میں نے دہائی دی، اور وہ کہتے ہیں تو نے میری فریاد کو سنا۔ یہ ایمان ہے، سنا، تو نے میری فریاد سنی، یہ ایمان ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا سنے گا، بلکہ بڑی یقین دہانی ہے، دعا ہے، اور کیا ہے؟ بولیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی حالات بدل جائیں، گھریلو حالات بدل جائیں، آپ کی بدنی بیماریاں جاتی رہے، تو دعا اور ساتھ کیا ضروری ہے۔ دعا کی بات کرے، کس کی؟ اور کس کی بات کرے؟ پھر پتال میں جا کر بھی موت کا قبضہ نہیں آپ پر ہوگا، موت میں رہ کر بھی موت کا قبضہ نہیں ہوگا۔ جب 3 بندے آگ میں پھینکے گئے ہیں تو پھینکے جانے سے پہلے ایک بڑا چیلنج ہے ان کو، اور انہوں نے اس چیلنج کا جواب دیا، دندان شکن جواب دیا، ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ دیکھ ہمارا خدا آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت اور وہ چھڑائے گا، یہ ایمان کی بات۔ یہی نہیں ہے کہ بس قدرت رکھتا ہے، کبھی کبھی لوگ خدا کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے اسے خاموش۔ وہ کہتے ہیں وہ قدرت رکھتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ چھڑائے گا۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ تو اگر آپ رہائی چاہتے ہیں زندگی میں، اپنی زندگی میں دعا کو مقام دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی زندگی میں کام کی کرے تو ایمان کو بھی بڑھائیے۔ دعا کے ساتھ ایمان بڑا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور ایک اور جو بات ہے یونا کی دعا میں جس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 4تھی آیت ہے، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ بندہ ہے کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ ہیکل کہاں ہے؟ یروشلم میں۔ اور دیکھ کس قدر ایمان کی وہ بات کر رہا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں نہیں مروں گا، اور میں یہاں سے زندہ چلا جاؤں گا، اور پھر تیری ہیکل کو دیکھوں گا۔ یہ ساڑھے تو 100 میل دور ہی ہوئے موت تے اسی آنے بس آ گئی ہو، اے ساتھ لو 4 چفیریوں دائیں بائیں، اے پھول کھڑکا دو دائیں بائیں، بس ہوں آ گئی۔ لیکن یہ موت کے اندر رہ کر بھی کیا کہتا ہے؟ تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ اپنی مصیبت میں ایمان کی بات کیجیے، اپنی بیماری میں ایمان کی بات کیجیے، اپنی بیماری میں شفا کی بات کیجیے، موت میں زندگی کی بات کیجیے، کڑے حالات اور شکست میں فتح کی بات کیجیے، اور جب بد حالی ہے، خستہ حالی ہے، تو خوشحالی کی بات کیجیے۔ کس کی جی؟ بولیے۔ یہ کہانی آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے، لیکن چلتے چلتے پھر یہاں
کہ بدحالی میں کون سی بات کرنی ہے؟ خستہ حالی میں کون سی بات کرنی ہے؟ اے جنگل چ گھاہ بڑا سی تے پانی بھی بڑا سی تے جڑے جوان جوان ہرن سن نا وہ چنگیاں مارن تے گھاہ کھان تے پانی پین تے نچن. ایک بڈھا جہا ہرن توڑ سٹ کے تے پیا. انہیں کیا ہوا بابے کو پوچھیے انہوں کی مسئلہ ہے. بابے کو گئے, ہاں جی پوچھیا کی گل ہے بزرگو؟ انہیں کیا پتر سدا یہ دین نہیں رہنے. ہاں جی سدا یہ دینے نہیں. وقت گزر گیا, بہار چلی گئی, خزاں آ گئی, نہ پانی تے نہ ہریاول. سارے جوان جوان ہرن دوڑا سٹ کے پئے تے بابا نچن ڈیا. انہیں کیا وے ہوئے لب دی کھان نو کوئی شے نہیں دیا کی کہہ رہے آؤ انہوں پوچھیے کی ہے. انہیں کہا بزرگوں شاید ہے کوئی نہیں کی نہ کھان نو نہ پین نو تے تسی بڑے خوجے. انہیں کہا پتر صدائے دینے وہ سمجھ آئی دے گل دی. خستہ حالی میں خوشحالی کی بات کرے, بیماری میں شفا کی بات کرے, کمزوری میں بولیے زور کی بات کرے, موت میں زندگی کی بات کرے. ہاں جی یقیناً یہ ایمان کی بولی ہے, یقیناً یہ مثبت بولی ہے, اور اہل ایمان ہی مثبت بول سکتے ہیں. جن کے ہاں ایمان کا فقدان ہے وہ تو منفی ہی بولیں گے. کیا کریں گے جی؟ اس لیے یونا مثبت بولتا ہے تیری ہیکل کو دیکھوں گا, مثبت بولتا ہے کہ میری سنی گئی. اور یقیناً یونا کی دعا بڑی خوبصورت ہے, اس کو مد نظر رکھ کے آپ اپنی دعا کو بہتر بنا سکتے ہیں, خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور اپنے ایمان کو بھی بڑھا سکتے ہیں. کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے. آمین.